علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سوال ہے، کیا عامل کے بغیر یا کسی کے پاس جائے بغیر کیا جادو کا علاج ممکن ہے؟ تو ہاں محترم سامعین، جادو کا علاج ممکن ہے، اور اس طرح جادو کا علاج تقریباً 4 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ تو آج میں پہلا طریقہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ طریقہ کیا ہے جس کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو جادو میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تعویذ ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا ایسا گڈا وغیرہ ہو جس کو عمل دفن کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ تعویذ ہوتے ہیں وہ لٹکانے کے لیے دیے جاتے ہیں، کچھ تعویذ وزن کے نیچے رکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، کچھ قبرستان میں دفن کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تو پھر بعض اوقات ان کا پتہ چل جاتا ہے، وہ ہے قدرتی طور پہ پتہ چلنا۔ بعض اوقات جادو کرنے والا خود بتا دیتا ہے، بعض اوقات کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو بتا دیتا ہے۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ چلانے کے لیے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، وہ غلط ہے اور وہ دھوکہ اور فراڈ ہے۔ کچھ لوگ اسی طرح شیشہ رکھتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں پہ تعویذ رکھے ہوئے ہیں، جا کے نکال لو۔ اس طرح افاقہ اور فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ لوگ آپ کو قبرستان میں لے جائیں گے اور پھر وہاں پہ آپ کو کہیں گے کہ یہاں گڑھا کھودو، ہم گڑھا کھودنا شروع کر دیں گے، وہاں سے تعویذ نکل آئیں گے۔ کچھ آپ کو آپ کے گھر ہی میں کہیں گے کہ یہاں پہ گڑھا کھودو، فرش لگا ہوگا، وہ اکھیڑ دیا جائے گا، وہاں سے تعویذ نکل آئیں گے، اور ہم خوش فہمی میں ہوں گے کہ ہمارے وہ تعویذ، ہمارا وہ جادو جو دفن کیا ہوا تھا وہ نکل گیا۔ یہ طریقے جو ہیں یہ غلط ہیں۔ طریقہ وہ اپنائیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا، کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، 2 فرشتے آئے، ایک آپ کے سر کی جانب کھڑا ہوا، دوسرا پاؤں کی جانب کھڑا ہوا۔ ایک نے سوال کیا کہ ان کو کیا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پہ جادو ہوا ہے، اور لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا اور وہ نکالا گیا، اور اس پہ فلق ناس پڑھ کے دم کیا گیا، اور جب فلق ناس پڑھا تو اس کی گرہیں جو تھیں وہ کھل گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر تھے کہ آپ پہ جادو اثر نہ کرتا، کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دکھانا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں یہ معاملہ آ جائے تو تم نے اسے کیسے حل کرنا ہے، اس کے اثرات کو کیسے زائل کرنا ہے۔ تو بھائیو، اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں ان کو تعویذ ملتے ہیں کہ یہ کسی درخت پہ لٹکایا گیا ہے۔ بھائیو، وہ جادو آپ پہ نہیں، خواہ کسی پہ بھی ہوا ہو، اگر آپ کو وہ مل گیا ہے تو آپ پہلی ہی فرصت میں فوری طور پہ اس پہ سورہ فلق ناس پڑھیں، دم کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو کھولیں، مزید پانی دم کریں، اس میں اس کو ڈال کر پھر اس کو کسی بھی صاف پانی میں بہا دیں۔ بعض اوقات اسی طرح کسی وزنی چیز کے نیچے رکھا گیا ہوتا ہے۔ اللہ اس قوم کے حال پہ رحم کرے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچیوں کے رشتوں کو باندھنے کے لیے تالے پہ جادو کر کے اسے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ خواتین کو بیمار کرنے کے لیے قرآنی آیات کو لکھ کر نہروں میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ جادوگر جو ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں آدمی جو ہے نا وہ کالا نہیں، وہ نوری کرتا ہے۔ او بھائی جان، اللہ اکبر، اللہ اس قوم کو ہدایت دے
قرآن حکیم کی آیت ہی ہے کہ اگر آپ لکھیں گے اور پھر اس کو اس کے کیے ہوئے طریقے پہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو مریض جو ہے، حالانکہ ہے قرآن کی آیت، مریض کا جسم آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہو جائے گا، وہ گلنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے، اس کو لکھیں اور پانی میں ڈال دیں، اور خواتین کو ماہواری کے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور وہ کسی دوائی سے کلیئر نہیں ہوں گے۔ تو بھائیو، اس طرح کا اگر جادو بے شک آپ پہ نہ کیا گیا ہو، کسی اور پہ ہی کیا گیا ہو، اور وہ آپ کو مل جائے، سب سے پہلے چلو اس کا بھلا ہوگا، اس کے ساتھ بھلائی ہوگی جس پہ بھی کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کو کھولیں، سورہ فلق ناس 11 بار پڑھیں اور اس پہ دم کریں، اس کے بعد اس کو پانی میں بہا دیں، اس کو ویسے نہیں پھینکنا۔ تو جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کسی بھی طریقے سے کہ جادو کہاں پر رکھا گیا ہے، کہاں دفن کیا گیا ہے، کہاں پہ لٹکایا گیا ہے، کہاں پر اس کا وجود ہے، اس کو لیں اور اس پہ سورہ فلق ناس 11 بار پڑھیں اور دم کریں۔ دم کرنے کے بعد اس کو پانی میں بہا دیں۔ اور پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ جادو دفن کہاں پر ہے، اس وقت نجومی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی یہ بتانے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، حساب لگانے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ کے دین اور ایمان کو برباد کرے گا، آپ کی عزت کو بھی لوٹے گا، آپ کے مال کو بھی لوٹے گا۔ اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی پابندی کریں، اور پھر انشاءاللہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں، تو آپ کے وہ جادو کے اثرات جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔